میں آج بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں اس بات پر کہ بنیان بیتی میرے گھر کی تعمیر پر فصلنی پس مانگ آتے گا تیرا رب تجھے عطا کرے. ہائے ہائے قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے اور اے میرے نبی سلیمان تم نے میرا گھر تعمیر کیا ہے, اس تیرے عمل پر میں خوش ہوں اور خوش ہو کر آج تجھے یہ کہتا ہوں کہ مانگ فصلنی پس مجھ سے مانگ فآتی کا میں تجھے عطا کروں گا, جو مانگے گا وہ تمہیں عطا کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین باتیں مانگی, تین دعائیں مانگی. ایک یہ کہ باری تعالیٰ مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما, مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما, اور ایسا فیصلہ جو تیری مرضی کے تابع ہو, بے لگام فیصلہ نہیں بلکہ ایسا فیصلہ کرنے کا اختیار دے جو تیری مرضی کے تابع ہو. پھر دوسری دعا یہ کی کہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا کر, مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر کہ جس میرے بعد وہ کسی کو عطا نہ ہو, میرے بعد وہ کسی کو عطا نہ ہو. اب یہ خواب بھی یہ دعا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا ہوا کہ ان کو اللہ رب العزت نے صرف انسانوں پر حکومت عطا نہیں کی تھی بلکہ جنوں ساری مخلوقات پر ان کا اقتدار تھا, ساری مخلوقات پر ان کی حکومت تھی. یہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور پھر تیسری دعا انہوں نے جو کی, باری تعالیٰ یہ مسجد اقصی یہ تیرا گھر جو میں نے تعمیر کیا ہے, لا یرید الا الصلاۃ, اس میں جو کوئی بھی آئے اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ نماز پڑھے, یعنی وہ خالصتاً تیری عبادت کی نیت سے اس مسجد میں داخل ہو, دنیا کا اور کوئی مقصد اور غرض و غائب اس کی نیت اور ارادے میں نہ ہو. اور پھر جو خالص نیت کے ساتھ اس مسجد میں داخل ہو جائے, باری تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے, تو اس کو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے زبان کوئی گناہ نہیں ہوتا. باری تعالیٰ تو اس کو اس طرح پاک کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تینوں دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. اور پھر مختصر میں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اسلامی حکومت یہاں پہ مسلمانوں کی بیت القدس اور فلسطین پہ قائم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے, امیر المومنین تھے, اس وقت شام اور گرد و نواح کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم سپہ سالاروں کو وہاں کے علاقے اور شام فتح کرنے کے لیے بھیجا. بڑا دلچسپ بات ہے, بڑی ایمان افروز بات ہے کہ یہ سرزمین مسلمانوں نے کیسے فتح کی. حضرت العاص عمر بن عبد العاص وہاں کئی مہینوں تک لڑتے رہے لیکن فتح نہ مل سکی. اور پھر روم کے بادشاہ نے عمر بن العاص کی طرف پیغام بھیجا, اے مسلمانوں کے سپہ سالار, تم نے جو کامیابیاں حاصل کر لی سو کر لی, اب مزید تم فلسطین کی سرزمین کو اور بیت القدس کو فتح نہیں کر سکتے.
جو تم نے علاقے فتح کر لیے اس پر غرور نہ کرو اور اسی پر اکتفا کرو، مزید قدم پیشی نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سابقہ کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ بیت القدس کو جو شخص فتح کرے گا اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، اس کا نام یہ ہوگا، اس کے اوصاف یہ ہوں گے، اور وہ اوصاف جو ہماری کتابوں میں بیان ہوئے ہیں وہ تم میں دکھائی نہیں دیتے۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح عظیم لشکر کے ساتھ بیت القدس کو فتح کرنے کے لیے اس کے قلعہ کی طرف آگے بڑھے تو ان کا ایک بڑا راہب، یہودیوں کا ایک بڑا عالم راہب، وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ابو عبیدہ، میں نے تم میں وہ نشانیاں نہیں دیکھی جو ہماری کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ تو 4 ماہ تک حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے جنگ کرتے رہے لیکن فتح نہ ہوا۔ بالآخر راہب نے کہا کہ تم اس سرزمین کو فتح نہیں کر سکتے، وہ شخص جو اس سرزمین کو فتح کرے گا اس کے اوصاف یہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ اوصاف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ صحابی رسول ہوگا، حضرت محمد بن عبداللہ کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، اس کا لقب فاروق ہوگا، اور وہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو دین کے معاملے میں سخت ہوگا اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ بڑا بہادر اور دلیر شخص ہوگا۔ یہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پائے جا رہے، نہ تمہارا یہ نام ہے نہ تمہاری یہ اوصاف ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے اسی وقت معاملہ سمجھ لیا اور یہ اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم نے اس سرزمین کو فتح کر لیا ہے۔ وہ صاف اور وہ نام ہمارے امیر المومنین کا نام ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور یہ ساری سچویشن بیان کی کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کے آنے کی برکت سے یہ سرزمین ہمیں مل جائے گی۔ اور پھر اس راہب نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ تم ابھی جنگ روک دو، ابھی پیش قدمی روک دو، اپنے امیر المومنین کو یہاں بلاؤ، ہم دیکھیں گے اگر یہ اوصاف اس کی ذات اور ہستی میں موجود پائیں گے تو ہم بغیر لڑائی کیے اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور تمہیں اجازت دے دیں گے کہ تم بیت القدس اب لے لو اور ہمارا شہر تمہارے حوالے ہو جائے گا، ہم اس قلعہ کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیت القدس کے قلعہ کی دیوار کے سامنے پہنچے اور اس راہب نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کی ذات کی وہ ساری نشانیاں پہچاننا شروع کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی نشانیاں ہماری سابقہ کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے سارے حواریوں سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا کہ جلدی کرو، قلعہ کی دیوار سے اتر جاؤ اور قلعہ کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دو اور ان سے امان طلب کرو اور جزیہ ادا کرو۔ پھر دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فجر کی نماز کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ
بڑی ایک شان کے ساتھ روب اور دبدبے کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے بغیر لڑائی کیے اور وہ شہر فتح ہو گیا۔ یہ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا۔ پھر دوستو